اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں قال اخرج، تم نکل جاؤ اس سے، تم مذمت کیے ہوئے رحمت سے دور، یعنی ددکارا گیا اسے، اور اس کی ددکار جو ہے سب لوگ دیکھتے ہیں، اس پر ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس کے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا ہے، جیسے کوئی انسان مسٹیک کرتا ہے اور اس کے اوپر لگ جاتا ہے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس طرح شیطان بھی ددکارا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے، رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تیری پیروی کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، اور جہنم میں لوگ ڈالتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا، فرشتے جہنم میں لوگوں کو ڈالتے جائیں گے، اور جہنم کو کہا جائے گا جہنم کیا تم بھر گئی ہو یا تمہیں اور کی ضرورت ہے؟ تو جہنم کہے گی اگر کچھ اور رہتا تو وہ بھی بھیج دے۔ تو جہنم کبھی نہیں بھرے گی، اس کو جتنا بھی اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا، پتھروں کو پھینکا جائے گا، اس کا ایندھن ہے نا انسان اور پتھر، تو جو بھی شیطان کی پیروی کرتا ہے، جو بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا ٹھکانہ بھی وہ ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ اب یہ تھا رویہ شیطان کا، ابلیس کا۔ اب آدم کا رویہ، آدم نے کیا کیا؟ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام کو کہا گیا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور یہاں سے آپ جو چاہے کھاتے رہیں، اور ایک جگہ پہ آیا ہے رغدن، خوب کھائیں، جتنا دل چاہتا ہے کھائیں، مزے سے کھائیں، مزے لے کے کھائیں، لیکن ایک شرط ہے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر تم دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم ہو جاؤ گے، اپنے ساتھ ظلم کرو گے، اور یہ شرط رکھی گئی تھی۔ اب ہم انسان ہے نا، جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف ہم دوڑے چلے جاتے ہیں، اس کو لازمی کرتے ہیں، جو کام کرنے والے نہیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے بھی پھر یہ غلطی ہوئی کہ کس نے؟ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے دل میں، اور وسوسہ کیا ڈالا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو اس سے تمہیں فائدہ ہی ہوگا۔ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ تاکہ ان پر ظاہر کر دیں ان کی شرمگاہیں، جو چھپائی گئی چیزیں ہیں ان پر وہ ظاہر کر دیں، یعنی جو چیزیں بری ہیں، جس کو دیکھ کر انسان برا محسوس کرتا ہے، انسان کے عیب ظاہر کر دے ایک دوسرے پر، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ انسان کے عیب دوسروں کو پتہ چلے۔ اب دیکھیں شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے، شیطان ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جس کی وجہ سے ہم عیبدار ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور شیطان ہمارے ہاتھوں سے وہ کام کرواتا ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، آپ خود سوچیں اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہماری عزت رہ جاتی ہے۔ تو شیطان ہم سے ایسے کام کروا کر ہمیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، ایسی چیزیں ظاہر کرنا چاہتا ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ایک چیز تھی نا جو انسان فطرتاً اچھا محسوس نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آدم علیہ السلام کو جنت کی 4 خصوصی سہولتیں بتائی تھی، جس میں سے ایک سہولت تھی کہ جنت میں تم ننگے نہیں ہوگے، برہنہ نہیں ہوگے، اور ساتھ ہی بتایا کہ اگر تم نے درخت کا پھل کھا لیا، چکھ بھی لیا، تو تم سے یہ ساری سہولتیں، 4 سہولتیں تھی، اور یہ ساری کی ساری سہولتیں چھین لی جائیں گی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 118 and 119 میں اس کی ڈیٹیل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے اس درخت سے پھل کھانے سے، یا تو اس کا پھل چکھنے سے تم ہمیشہ کے لیے فرشتے ہو جاؤ گے، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ ان کو لالچ دیا، پہلے اس نے پلاننگ کی، شیطان ایسے ہی کرتا ہے، پہلے انسان کی یہ پلاننگ کرتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر وسوسے ڈال کر چاپلوسی والی باتیں کرتا ہے،
لگی لپٹی باتیں کرتا ہے کہ انسان ان باتوں میں آ جاتا ہے, انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں نا, لوگ بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں نا جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. تو ان کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے, پہلے وہ سوچتے ہیں, پھر انسان کے پاس چیزوں کو اٹریکٹیو بنا کے لاتے ہیں, دنیا اٹریکٹیو بن جاتی ہے. پھر جب ان چیزوں میں اپنا فائدہ نظر آنے لگتا ہے, اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرا یہاں پہ نقصان ہوگا. تو اگر فائدہ زیادہ اور نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جس میں فائدہ زیادہ ہو وہ کام کر لینا چاہیے. انسان ہے, ہمیں اپنا فائدہ سوچنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کتنا فائدہ ہو رہا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. شیطان نے اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو وسوسوں کا شکار بنایا اور پھر 7 قسمیں کھائیں, بار بار قسمیں کھائیں, اللہ کا نام استعمال کیا اور کہنے لگا میں تمہارا خیر کھاؤں, مجھ پہ یقین تو کرو, مجھ پہ بھروسہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دھوکے اللہ کے نام پہ بھی دیے جاتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا کر ہمیں یقین دلاتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ ایک دفعہ آؤ تو صحیح, آپ میرے ساتھ یہ کام کرو تو صحیح, کچھ بھی غلط نہیں ہوگا, آپ بہت اچھا فیل کرو گے. اللہ کی قسمیں اٹھا کے ہمیں مطمئن کیا جاتا ہے, کیونکہ انسان مطمئن ہو کر پھر گناہ کرتا ہے. اب دیکھیں کتنے ایسے گناہ ہیں جو بڑے اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. کس نے اطمینان ہمیں دلایا ہے, کس نے مطمئن کیا ہے؟ شیطان نے کیا نا. ہم اس کی بات پہ آ گئے ہیں, اس کی قسموں پہ یقین کر لیا. بہت ہم خود کو دلاسے دیتے ہیں, نہیں ہم خود کے لیے, کیونکہ انسان کے دل میں جو بات کھٹکتی ہے انسان کا پھر دل نہیں کرتا اس کو کرنے کو, انسان بڑا کرہن کام کرتا ہے اور آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گناہوں پر مطمئن کر دیتا ہے. پہلی دفعہ ضمیر جاگتا ہے, پھر انسان خود ہی اپنے آپ کو دلیل دینے لگتا ہے, سب لوگ کر رہے ہیں, اگر میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا, اگر میں نہیں کروں گی تو میرا کتنا نقصان ہو جائے گا, میرے رزق میں کمی آ جائے گی, میرا فلاں کام نہیں ہوگا, میری پلاننگ ڈسٹرب ہو جائے گی. کوئی بات نہیں, اتنی نیکیاں کر رہی ہوں, کہیں بھی چھوٹا سا گناہ ہو جائے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا, مجھے معافی مل جائے گی. تو یہ اطمینان, جو گناہوں پہ اطمینان ہے, یہ بہت بڑی اذیت اور بہت بہت خطرناک چیز ہے. یہ انسان کے ضمیر کو ختم کرنے والی, ضمیر کو سلانے والی ایک چیز ہے. انسان کو پھر خوب گناہ, پھر انسان صراط مستقیم کی طرف جاتا نہیں. شیطان کا یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اس کے گناہوں پہ مطمئن کر دیتا ہے, پھر اس کا کام مکمل, پھر اس سے وہ ڈال دیتا ہے گمراہی کے راستے پر, پھر وہ دوسرے کی طرف جاتا ہے, کیونکہ جو مطمئن نہیں ہوتا بار بار اس کی طرف اس کو جانا پڑے گا نا. جو گناہوں پہ مطمئن ہو گیا اس کا پھر شیطان کا کام مکمل پورا ہو گیا, اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ واپس نہیں آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. انسان سے بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں, بار بار دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, پس کھینچ لیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ, یعنی ان دونوں کو بہکایا اور ان کو لالچ دیا. لالچ دینے کے بعد جیسے ڈول سے نیچے گرایا جاتا ہے نا, تو کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف چھوڑنا, تو شیطان نے دھوکے سے ان کو ان کے مرتبے سے نیچے اتار دیا. کیا کیا, ان دونوں نے تھوڑا سا پھل چکھا بھی تھوڑا سا چکھا, تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پردہ دیا تھا ایک دوسرے سے وہ واپس لے لیا گیا. ان کی شرمگاہیں ان دونوں پر ظاہر ہونے لگی, ان کے عیب ان دونوں کو دکھنے لگے. پھر کیا ہوا, ان کی جنت کی کرامت چھین لی گئی, وہ بے لباس ہو گئے. صرف چکھنے کی دیر ہے. اور اس سے ایک یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, کہ ان دونوں نے جیسے ہی بے لباس ہوئے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کی فطرت میں باحیا ہے, یعنی انسان فطرتاً باحیا پیدا ہوا ہے. انسان کی فطرت میں حیا لکھ دی گئی ہے کہ انسان اچھا محسوس نہیں کرتا برہنہ ہو کر. تو آدم اور حوا نے بھی اپنا ستر چھپانے کی کوشش کی تھی. شیطان نے ان کے لیے بے لباس ہونے کو پسند کیا تھا اور وہ خود اپنے آپ کو چھپا رہے تھے.
تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری ڈریسنگ جو آج کل ہو رہی ہے وہ بھی شیطان کی چال ہے، یہ بھی شیطان کا ہمارے اوپر ایک حملہ ہے، کیوں ہمیں بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ اب چیک کرنا ڈریسنگ کیسی ہو رہی ہے، اور لباس پہن کر بھی ہم بے لباس ہوتے ہیں، ہم اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کی اعضاء چپک، اس قدر ہمارا ڈریس ساتھ چپکا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں شرٹس جو ہے اس کو ہم کھلا کر لیتے ہیں، اور اپنے ٹائٹس جو ہم پہنتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو جسم کی اعضاء ہیں کس قدر نمایاں ہوتے ہیں، اور اس سے پھر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ بے لباسی ہی ہو گئی نا۔ اور غیر مسلمز کا لباس دیکھیں کہ ان کا بھی لباس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نہ ہونے کے برابر ہے، کہ زیادہ اٹریکشن اس میں ہوتی ہے، یعنی جو ایک کم لباس پہنا جاتا ہے اور اٹریکٹیو پہنا جاتا ہے جس سے انسان کے اعضاء واضح ہو رہے ہوتے ہیں، وہ برہنہ ہونے سے زیادہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر بے لباس ہونا یہ بھی شیطان کی چال ہے، یہ شیطان نے شروع سے یہ کام کیا، لیکن فطرتاً انسان کی فطرت پھر جو ہے نا مسخ ہو چکی ہے، کیونکہ بے لباسی تو جانوروں کو سوٹ کرتی ہے نا۔ سورۃ اعراف آیت 179 میں آتا ہے کہ یہ لوگ چپاؤ جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بٹکے ہوئے جانوروں جیسے ہیں، کہ ان کو جانور ہی ہے نا جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، جو ڈریس نہیں پہنتے۔ تو انسان تو ڈریسنگ کرتا ہے، اور ایسی ڈریسنگ کرتا ہے جس سے اس کا اعضاء اور اس کا جسم جو ہے چھپ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا نا، تو اللہ نے اب ان دونوں کو پکار کر کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرنا، اور تم نے اب کر لیا، اب اس کام کی وجہ سے تمہیں سزا دی گئی ہے، میں نے تمہیں اس کام سے روکا تھا پھر بھی تم نے اس کام کو کر لیا، میں نے تمہیں کہا تھا شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، اس کی ہی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے ان کو دعا سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ نہیں چاہتے کہ انسان معافی نہ مانگے۔ اللہ کو جہنم میں پھینکنا پسند نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کو تو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس سے انعام پائیں۔ اللہ کو کب پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوری کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اب وہ بھی ان کے اندر اکڑ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب دعا سکھائی گئی تو عاجزی کے ساتھ انہوں نے توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کا کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو کیا چیز پتہ چلی کہ اللہ کی بخشش انسان کا بہت بڑا سودا ہے، بہت فائدہ مند تجارت ہے۔ انسان اپنے فائدے کے لیے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے فائدہ ہی دکھایا تھا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات نہ ماننا سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے، اور اللہ اگر توبہ قبول نہ کرے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اللہ کی طرف سے جو معافی مل جاتی ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہاں پہ دو لوگوں کا آپ رویہ دیکھ رہے ہیں، شیطان کا بھی اور اللہ کے بندے، اللہ کی طرف ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان کا رویہ۔ آدم علیہ السلام نے گناہ کے بعد کیا کیا؟ دعا کی، عاجزی اختیار کی، اعتراف گناہ کیا، یعنی احساس جرم ہوا اور گناہ کا اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کیا،
اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دے. اللہ سے بخشش کی درخواست کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے محتاجی کا اظہار کیا, بخشش کی درخواست کی, لیکن شیطان کا رویہ کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا, اور تکبر کرنے کے بعد کیا کیا؟ گناہوں پہ اصرار, اور کروں گا, ضد. کہتے ہیں نا بعض اوقات جب ہمیں کوئی منع کرتا ہے, تو کل ہمیں تکبر کے بارے میں سیکھا تھا, تو تکبر جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان غلطی مان کر پھر اس کو نہ چھوڑے اور کہے کہ مجھے غلط کہا گیا ہے, پہلے نہیں تھا, اب اور کروں گا. شیطان نے بھی ایسا کیا. جب بھی ایسا رویہ ہو تو سوچے کہ یہ تو ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر آئندہ مزید نافرمانی کا ارادے کا اظہار کیا, بجائے بخشش مانگنے کے اللہ سے مہلت کی درخواست کہ اللہ مجھے مہلت دے دے, میں خوب گناہ کروں. پھر حسد کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ دشمنی, انسان سے حسد تھا نا, تو انسانوں کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھی, اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعا قبول کی. آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول کر دی اور شیطان کو بھی مہلت دے دی. اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں چھپی ہیں, ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہم کر سکتے. قال اہبطوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کہ اچھا سوری تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا, بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر معافی مل جاتی ہے لیکن مقام واپس نہیں ملتا, اور اس لیے ہمیں غلطی کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے نا کہ غلطی کا بھی معیار ہوتا ہے. کچھ غلطیاں چھوٹی ہوتی ہیں, آپ مسٹیک کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, آپ پاک ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو وہ رتبہ مقام دوبارہ واپس نہیں ملتا. تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ایسی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جنت سے ایک بار نکل گئے, اب وہ واپس وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے. اللہ نے کہا اتر جاؤ, یعنی زمین پہ اتر جاؤ. اب زمین پہ اترو گے تو تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. بعضکم لبعض عدو, بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں. اس سے دو مفہوم نکلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدم, شیطان اور انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور ایک دوسرا یہ مطلب ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے زمین میں. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ شیطان تو دشمن جو ہے, لوگ شیطان کے ساتھ مل کر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں. ایون کہ اسلام پر پورا اترنے والے لوگ بھی آپس میں دشمنی جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور اس زمین میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے, تمہارے لیے سامان دنیا بھی ہے, یعنی ایک زندگی کا سامان بھی ہے, لیکن ایک وقت تک ہے, پھر وہ سامان ختم ہو جائے گا. یہ لذتیں, یہ فائدے بالکل تھوڑی سی ہیں, ختم ہو جائیں گی, یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی. اور ان لذتوں کو ہی چاہا تھا حاصل کرنا. تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے, تو جنت میں تو نہیں اب تم رہو گے, تمہیں دنیا میں اتار دیا گیا ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون, اب تم اسی میں جیو گے, تم اسی میں مرو گے, اور تم اسی سے نکالے جاؤ گے. یعنی دنیا میں تم رہو گے اور دنیا کے اندر ہی تمہیں محنت کرنی پڑے گی, اور اسی میں تم دفنائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یعنی تمہاری ساری کی ساری غذائیں, تمہاری ضرورتیں اس مٹی سے نکلیں گی. پھر یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تم اس میں مرو گے, یعنی جب تم مر جاؤ گے تو تم پھر اس کے اندر ہی دفنائے جاؤ گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جلا دیتے ہیں نا, تو بہا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, چرند پرند کھا جاتے ہیں, لیکن ان کے اجزاء پھر بھی کسی نہ کسی طرح مٹی میں مل جاتے ہیں. جتنا بھی وہ مٹی کے اندر دفن نہ بھی کریں, جیسے بھی وہ اپنے مردے کو کرتے ہیں, لیکن اس کے اجزاء پھر بھی مٹی کے اندر جاتے ہیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون, اور پھر جب نکالے جاؤ گے, تیسرا مرحلہ قیامت کے دن انہی اجزاء کو دوبارہ روح پھونک کر زندہ کیا جائے گا, اور پھر فرمایا جائے گا کہ
ہم نے یعنی اس طرح سے آج اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور اللہ نے تمہیں واپس ویسا بنا دیا جیسے تم ہے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اور جب ہم دفناتے ہیں تو دفناتے وقت جو ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے اس میں بھی یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم، تو یہ 3 ورڈز ہیں، ایک یعنی ایک مٹھی جب پھینکے تو تب یہ پڑھے، پھر دوسری پر تم اسی میں مرو گے اور تم اسی سے نکالے جاؤ گے، تو یہ ضعیف حدیث ہے، ایسی کوئی روایت نہیں، لیکن 3 مٹھی ڈالنا قبر پر یہ سنت ہے، یہ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر آپ نے نماز پڑھی اور میت کی قبر پر آئے اور اس کے سر کی طرف مٹی کی 3 مٹھیاں ڈالی۔ کوئی حکمت ہے اس میں، لیکن یہاں سے تو یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو مفہوم ہے اس آیت کا کہ اس دنیا میں ہی انسان نے رہنا ہے اور جتنی بھی چیزیں انسان فائدہ اٹھائے گا وہ اس مٹی سے زمین سے حاصل کرے گا، پھر مر کے اس کے اندر مل جائے گا اور پھر قیامت کے دن اسی سے اٹھایا جائے گا۔ تو آج کی آیات سے ہم نے کچھ باتیں سیکھی ہیں جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں اور ہمیں دین کی اچھی سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو انسان شکر ادا نہیں کرتا نا اس پہ شیطان کا حملہ بہت جلد ہو جاتا ہے، تو اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری پیدا کرنی ہے، بہت زیادہ شکر گزاری، توکل بڑھا لینا ہے، مایوس کبھی نہیں ہونا، یہ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں ان سارے آیات سے پتہ چلی ہے کہ شیطان انسان سے ایسے کام کرواتا ہے، اتنے گھٹیا، اتنے ناپاک کام اور ایسی کارنامے انسان سے کرواتا ہے جس سے انسان کے عیب نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ انسان رسوا ہو۔ شیطان پسند کرتا ہے انسان کی انسلٹ ہو، معاشرے کے اندر اس کی بدنامی ہو، خاص طور پر نیک لوگوں سے ویسے کام کرواتا ہے جس کی وجہ سے پھر ان کی رسوائی اور ان کے عیب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پھر ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے بہت پھونک کے قدم رکھنا ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور پھر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو ہم نے ان آیات سے سیکھی وہ یہ ہے کہ بعض دھوکے اللہ کا نام استعمال کر کے دیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم تم ایسا کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی پھر اسی طرح دین کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ بالکل میں ٹھیک ہوں، میرا حکم یعنی جو میں بات کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے، یقین مانو اللہ کی قسم ہے میں تمہیں اس کام میں اگر نقصان ہوا تو بچاؤں گی۔ اس لیے لوگوں کی بات ماننے لگے تو بڑی تحقیق کریں اور پھر غور و فکر کریں کہ کیا واقعی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے ہی کسی کی زبان کی ترازی کی وجہ سے، زبان کی مٹھاس کی وجہ سے، چاپلوسانہ باتوں کی وجہ سے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور عملی کام جو آج کا ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو فوراً اعتراف جرم سے توبہ کی، اور شیطان نے غلطی کی تو اکڑ کر بجائے اپنی غلطی ماننے کی اللہ کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا، ہماری طرح نا جیسے ہم کرتے ہیں مسٹیک بھی خود، اور پھر جب کوئی کہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو بتانے والے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے میرے سے ایسا ہوا۔ اس لیے جب بھی کبھی غلطی ہو تو اپنے رویے پہ غور کرنا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے، آدم سا یا شیطان سا۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ شیطان سا ہے تو ضرور، کیونکہ ہمیں اتنا تو شعور ہے کہ شیطان کا رویہ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور شیطان ہمارا دشمن ہے، بہت سا دشمن ہے۔ بس ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم طریقہ اپنا رہے ہیں وہ شیطان سا یا رحمان کا، رحمان کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا شیطان کے۔ اس لیے نا جب بھی غصے کی حالت میں ہوں یا مسٹیک کے بعد کوئی ہمیں بتائے آپ نے غلطی کی ہے تو اس وقت فوراً سے یہ پوائنٹ ذہن میں لانا ہے میں کیسا رویہ اپنا رہی ہوں، توبہ والا، عاجزی والا، نہیں شیطان کی طرح، نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، پہلے تو میں نہیں کرتی تھی اب تو کروں گی، اب اور کروں گی اور برے کام کروں گی، دوسروں کے سر چڑھ کر
برائیاں کرنا. منع کرنے والے اگر آپ کو منع کر رہے ہیں تو کہنا کہ اب تو ہمیں اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہت زیادہ شعور عطا کرے اور ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ سکیں، ان پر تدبر کر سکیں، ان پہ غور و فکر کر سکیں. جب احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے دیں گے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو ختم کر لیں. تو آیات کی تلاوت سنیں اور غور کریں کہ ان آیات میں اور کیا باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، یعنی حکمت تلاش کریں اللہ کی. اس کے بعد اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ تلاوت کو دھیان سے نہیں سنتے تو پھر آپ کا تدبر بھی اس قدر زیادہ اچھا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے تو اس کو بڑی غور سے سننا پڑتا ہے. تو غور و فکر کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خود کوئی ایک آیت بھی آپ کو ایک نئی بات سمجھا دیتی ہے نا، تو سمجھے آج کی اس پورے لیکچر کا حق ادا ہو گیا کہ جو میں نے دھیان سے سنا اس کے بعد مجھے ایک نئی چیز ملی. دیکھیے نا، قرآن کے ساتھ ایک اپنا بھی تو رشتہ ہونا چاہیے نا. آپ جہاں مرضی بیٹھیں اسے کھولیں اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں. اس لیے تلاوت سنتے وقت آپ کی پوری توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے، اچھا اس آیت سے مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے بات، اس طرح سے میری زندگی کا معاملہ اس آیت کے سلیوشن سے جو بتایا گیا جو ہے ہینڈل ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.